الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میرے اس چینل انڈرسٹینڈنگ قرآن میں آپ سبھی کا ویلکم ہے، استقبال ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور ایمان اور اسلام سے رکھے. میرے چینل کا جو نام ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن، اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھیے. انڈرسٹینڈ معنی ہوتا ہے سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ قرآن کو سمجھنا. تو اس دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مقدس کو سمجھانے والا کام اس چینل پر کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا. میں ہی نہیں بلکہ ہر قرآن کو سمجھنے والا عالم، اسکالر یا بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھیں گے تو ان کی زبان پہ قرآن کا نام زیادہ ہوتا ہے، یا جن کی بات اتھینٹک ہوتی ہے، سچی پکی ہوتی ہے، جن کی باتیں وزنی ہوتی ہیں، باتوں میں دم ہوتا ہے، ان کی باتیں قرآن سے ہوتی ہیں، ان کی باتیں حدیث سے ہوتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بڑے ذمہ داری سے، بڑے سمجھ بوجھ کر کے آپ وہ باتیں سنیے، وہ باتیں جانیے جو قرآن سے ہو، جو حدیث سے ہو، جو قرآن کو سمجھ رہا ہو. جو قرآن سے باتیں نہیں کرتا ہے، قرآن جو سمجھتا نہیں ہے، وہ رہنمائی صحیح سے نہیں کر پائے گا بلکہ وہ گمراہیت کو پھیلائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اب وہ آیت سمجھتے ہیں جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم تبلی السرائر، او لوگو وہ دن آئے گا جب سرائر کی جانچ پڑتال کی جائے گی. سرائر کہتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو، کاموں کو، وہ کام، وہ جرائم، وہ کرائم جس کو لوگوں نے چھپ کر کیا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ باتیں جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، وہ کام جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، لوگ اس کو جانتے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی باتوں کو، ایسے کرائم جرائم کی اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ پڑتال کرے گا. جس طریقے سے دنیا میں کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، چوری کر لیتا ہے اور لوگ نہیں جان پاتے ہیں کس نے کیا، تو ID CBI جانچ لگایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب سارے لوگوں کو جمع کرے گا تو وہاں پر جانچ پڑتال کیا جائے گا، چھپے کاموں کا، چھپے باتوں کا، چھپے جرائم اور کرائم کا. میرے بھائیوں، اس میں یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم تبلی السرائر، وہ دن آئے گا جب سرائر، چھپے باتوں، چھپے کاموں، پوشیدہ چیزوں کی جانچ پڑتال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. فما له من قوة، تو کسی کی کوئی طاقت و قوت کام نہیں آئے گی. ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تاکید کے لیے، اس بات کو یقین دلانے کے لیے میرے بھائیوں قسم کھاتا ہے. والسماء ذات الرجع، اور اس آسمان کی قسم جس سے بارش ہوتی ہے. ذات الرجع کا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے، بلکہ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو یہ آیت ہمیں سائنسی دنیا میں لے کر چلی جاتی ہے. ذات الرجع، رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. بارش کا جو پروسیس ہے وہ حیرت ناک، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بادل کیسے ہوتا ہے؟ سمندر سے بھاپ اٹھتا ہے، بادل بنتا ہے، اس سے بارش ہوتی ہے. یہ اس طریقے سے پروسیس چل رہا ہے. بارش ہوتی ہے، زمین میں جاتی ہے، سمندر میں بھاپ بنتا ہے، بادل بنتا ہے، بارش ہوتی ہے. تو اس میں بہت ہی عجیب و غریب پروسیس ہے، سائنس ہے. تو ان آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت کچھ راز دریافت کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات الرجع، اور اس آسمان کی قسم جہاں سے بارش ہوتی ہے، والارض، اور اس زمین کی قسم ذات الصدع، جہاں سے گلے اگتے ہیں. صدع کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. گلے، زمین ظاہر سی باتیں پھٹ کر کے نکلتے ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب پروسیس ہے، سائنسی پروسیس ہے. اس میں بھی جب آپ آبزرو کریں گے، غور کریں گے، ریسرچ کریں گے تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے اور اللہ کے اس کلام پر واہ واہ کہیں گے کہ او میرے اللہ، تیرا کلام سچا ہے. کتنے اچھے انداز میں تو نے، سائنسی انداز میں تو نے فرمایا ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. اور اب آگے اللہ اپنے خدائی انداز میں فرماتا ہے انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے. وما هو بالهزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، کوئی مستی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ یوم تبلی السرائر، وہ دن آئے گا جب سرائر، چھپے ہوئے باتوں، کاموں کی جانچ پڑتال ہوگی. انہ لقول فصل، یہ اللہ کا فیصلہ کن بات ہے.